نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ابھی جو گفتگو ہوئی تھی یہاں پہ ملک یمین کے حوالے سے، اس سے شاید کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام نے یہ ادارہ قائم نہیں کیا، اسلام کو ترکے میں ملا ہے اور اسلام نے کوشش کی ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی، لیکن یہ ارینجمنٹ بہت اچھا تھا۔ اور آج بھی کبھی واقعتاً شرعی جہاد ہو اور اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس کی اجازت ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ فرض اور واجب چیز نہیں ہے، نہ کوئی مستحب چیز ہے، یہ ایک جائز چیز تھی۔ اور اگر جدید دور میں جو قیدی ہیں ان کی کوئی اور ارینجمنٹ ممکن ہے تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو بیان کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو، قیدیوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں بند کر دیا جائے اور جانوروں کی طرح وہاں باڑے میں جیسے داخل کر دیا جاتا ہے، اس کی بجائے ان کو مسلمانوں کے سماج میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ ابھی ایک صاحب بتایا تھے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے بھی اس کے بارے میں بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو آتے ہیں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، جب وہ قیدی بنتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ مرد اور خواتین، تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اسلام لے آتے ہیں، اللہ ان کو دین کی جو ہے راہ پر لے آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جیسے ہنستے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہ جن کو زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں گویا لایا جا رہا ہے، یعنی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے تھے مسلمانوں کے ہاں اور لوگوں کے ہاں، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام میں داخل کر دیا۔ تو یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سورہ قیامہ ہے، اس کے شروع میں قیامت کے وقوع کے لیے ایک بہت اہم دلیل دی گئی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ لا جو پہلے گفتگو ہو رہی ہے، جو اشکالات بیان کیے جا رہے ہیں قیامت کے وقوع کے بارے میں، قیامت کے امکان کے بارے میں، کیسے ممکن ہے، اتنے لوگ ہیں، ارب انسان آئے اور چلے گئے، کیسے ممکن ہے ان کو کھڑا کیا جائے، ان کا کیسے حساب کتاب کیا جائے۔ تو کہا کہ لا، تمہاری ان تمام باتوں کی میں نفی کرتا ہوں، اقسم بیوم القیامہ، اور میں خود قیامت ہی کے دن کو گواہ بناتا ہوں، یعنی قیامت کا دن اتنا واقعی ہے، اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے، اور عقلی طور پر بھی اتنا لازمی ہے کہ میں اسی کو اپنی گواہی کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، انسان کے اندر اللہ نے جو ایک ضمیر رکھا ہے، جو ایک الہام کیا ہے خیر و شر کا، اس کی بنیاد پر انسان یہ جانتا ہے کہ میرے اندر جو ایک اخلاقی شعور ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو اور اس کے بعد ایک اور دنیا برپا ہو جہاں مورل لاز اپلیکیبل ہوں۔ اس دنیا میں مورل لاز اپلیکیبل نہیں ہوتے، یہاں لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، جبکہ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں اور برے حالوں میں رہتے ہیں۔ تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے، کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جہاں ساری چیزیں ریکنسائل ہو جائیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملامت گر ہے، نفس ملامت گر، یہ ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ دیکھیے آدم کے 2 بیٹوں کا جو واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ میں نے قتل کر دیا ہے تو اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی، خجالت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی۔ تو یہ جو خیر اور شر کا جذبہ ہے ہمارے اندر موجود ہے، اور کوئی انسان بہت بڑے بڑے گناہوں میں اور بہت بڑے بڑے ظلم و تعدی میں بھی ملوث ہو، تب بھی اس کے اندر سے یہ ایتھیکل سینس ختم نہیں ہوتی۔ وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی قاتل ہے، لٹیرا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، عزتوں کا کھلواڑ کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر زیادتی ہو؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں یا بیوی یا بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایتھیکل سیلف کبھی بھی انسان کے اندر ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ سینس بہرحال انسان کے اندر برقرار رہتی ہے۔ تو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، گواہ ٹھہراتا ہوں نفس لوامہ کو۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟
بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ جو انسان ہے، جو سرکش انسان ہے، جو پیغمبر کے مقابل میں کھڑا ہو رہا ہے، جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بلکہ یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ آگے بھی یہ اعمال کرتا رہے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت بھی سرکشی کر رہا ہے، پیغمبر اس کو سمجھا رہے ہیں، لیکن چاہتا یہ ہے کہ چونکہ گناہ میں لذت ہے اور نیکی میں بہرحال ایفرٹ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. جو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ اپ ہل ٹاسک ہے، وہ ایفرٹ کرنے والی چیز ہے. نیکی میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، برائی کو چھوڑنے میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جبکہ جہنم کیا ہے؟ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے شہوتوں سے، لذت سے، ایسی چیزوں سے کہ جو انسان کی لذتیں پوری کرنے والی ہیں. تو اصل میں یہ انسان چاہتا ہے کہ اس سب کے باوجود آئندہ بھی برے اعمال کرتا رہے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے. اندر سے ایک نفس پنچ بھی کرتا ہے، ہانٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے علی الرغم یہ سرکشی کرتے رہنا چاہتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، اور چندرا کے اور اتراتے ہوئے پوچھتا ہے کب ہوگا وہ قیامت کا دن. تو کہا کہ فیضا برق البصر، آج بہت اترا رہے ہو، جب وہ دن آئے گا تو کیا ہوگا کہ جب آنکھیں چندیانے لگیں گی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند آپس میں ملا دیے جائیں گے، مرج کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہی انسان جو آج تمسخر کر رہا ہے، اترا رہا ہے، اس دن یہ انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی جائے فرار؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کے پاس ہی اس دن سب کو پہنچنا ہے، ٹھہرنا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا جس چیز کو اس نے آگے رکھا، جس چیز کو پیچھے رکھا. کیا نیک اعمال آگے کیے، کیا پیچھے چھوڑ کے گیا، اس کی پرائرٹیز کیا تھیں، زندگی میں ترجیحات کیا تھیں، کن چیزوں کو آگے رکھا، کن چیزوں کو پیچھے رکھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے اس کو، یعنی اس کو پتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ اور بڑی بڑی معذرتیں کر رہا ہو اور عذر پیش کر رہا ہو. انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں آل فرعون کے بارے میں کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وہ ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ سرکشی کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے. تو کہا کہ انسان اپنے نفس پہ خوب گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. آج بھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو خاص طور پہ کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں میں ایک ویو چلی ہوئی ہے نا، نیو ایتھیزم کی، اللہ کے انکار کی، چونکہ اس میں بڑی لذت ہے، اس میں بڑی آزادی ہے، تو وہ اللہ کا انکار کریں گے، لیکن اس میں سچے تھوڑی ہیں. وہ تو چونکہ ایک خاص لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، ایک خاص طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا تصور ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے یہاں وہاں سے پکڑا کے کچھ دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، بالکل بودے، بالکل جو ہے بھرے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ جانتے ہیں وہ کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن اوپر سے جو ہے وہ عذر تراشتے رہتے ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجیے کہ اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھ لیں یا سیکھ لیں. ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، کتاب کی شکل میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے. وقرآن، اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. فإذا قرأناہ فاتبع قرآن، پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس قرأت کی پیروی کریں، یعنی سیدنا جبریل جو آپ کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں آپ اس کی پیروی کریں. اور ہر رمضان میں بھی یہ دور ہوتا تھا، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، ہر رمضان کی ہر شب میں جبریل آتے تھے، اس قرآن کو گویا ایک خاص سیکوینس کے ساتھ پڑھا دیتے تھے، جس سیکوینس کے ساتھ آج یہ مصحف میں ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. اس قرآن کے نزول کے دوران کئی سوالات پیش آئے، اس کو بھی ہم کھول دیں گے، اور ویسے بھی اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے. اس ٹیکسٹ کے ذریعے بھی یہ وضاحت ہوگی اور آپ کے طرز عمل سے، آپ کی سنت کے ذریعے بھی اس کا بیان ہوگا. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں. تم اصل میں عاجلہ کو چاہتے ہو، یہ فوری ملنے والی دنیا کو چاہتے ہو جو نقد ہے. وتذرون الآخرہ، تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو.
کیونکہ آخرت تو ادھار ہے نا، جبکہ دنیا اس کا فائدہ بھی نقد ہے، اس کا نقصان بھی فوری ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ دن کے جس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت جو ان کو حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جو اہل سنت کا کہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی آخرت میں، جنت میں، اس کی یہ نص ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کتنے چہرے ہوں گے اس دن جو بہت اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یہ جانتے ہوں گے، وہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان پر وہ آفت آئے گی جو ان کی کمر کو توڑ دے گی، یعنی کمر توڑ دینے والا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، تو جب جان ہنسلی میں آ کے پھنس جاتی ہے، یہاں پہ آ جاتی ہے، وقیل من راق، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی اس وقت جو ہے ہر آدمی جو ہے اپنی تمام ایروگنس کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دارو کرنے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ جان لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور جب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، یعنی جان جب نکلنے لگتی ہے گویا جو ہے پاؤں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے، اور گویا اضطراب میں جو ہے پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس کی اور بہت سی تعویلات بھی کی گئی ہیں کہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے کہ گویا دنیا اور آخرت جیسے اس وقت اس کا ملاپ، اس کا سنگم ہو جاتا ہے، یا زندگی اور موت اس وقت گویا اس کا ایک نیکسس بنا ہوتا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف ہی سب کو کھینچ کے لے کے جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اب یہ وہی کردار ہے مشرکین کے سرداروں کا کہ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا گویا وہ اللہ کو پیٹھ دکھاتا ہے، وہ اللہ سے اعراض کرتا ہے، وہ اللہ سے تمرد و سرکشی کرتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گیا اپنے گھر والوں، اپنے قبیلے والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بڑی بربادی ہے، خرابی ہے تجھ پر، اور پھر تجھ پر بہت بربادی ہے اور خرابی ہے۔ یعنی کیوں خرابی ہے؟ کہ بھئی تم غلطی کا شکار تھے، شرک کا شکار تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، اپنے رسول کو بھیج دیا، تمہاری زندگی میں بھیج دیا، تمہارے قبیلے کے اندر بھیج دیا، پھر بھی تم نے اپنے لیے جو ہے بربادی کو مقدر کر دیا۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نہیں تھا ایک بوند پانی کی، منی کی، جس کو ٹپکایا گیا۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ہوا ایک علقہ، وہ چیز جو چمٹ جاتی ہے ماں کے رحم سے، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور نک سک سے اس کو درست کر دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی میں سے اس کے جوڑے بنا دیے، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث۔ وہ اللہ جس نے انسان کو اتنے اہتمام سے پیدا کیا، اتنی نعمتیں دیں، تو کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اس پوری کائنات کا دولہا جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا کچھ اس کو نوازا گیا اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو جلائے؟ بلا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں ہے اللہ، تو اس پر قادر ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو وہ جس نے ایک پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کر دیا، اس کے جوڑے بنا دیے، اس کو صلاحیتیں دیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے زمانے میں جب وہ نہیں تھا کوئی قابل ذکر چیز؟ یہی انسان جو آج مال اور اولاد اور عزت اور سیادت پا کر اکڑنے لگا ہے، ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، کیا اس پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب پانی کی ایک گندی بوند تھا یہ، جس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، جس میں جو ہے ماں کی طرف کا بھی حصہ ہوتا ہے، باپ کا حصہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ نبتلیہ، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ ہم اس کو جانچیں، اس کی آزمائش کریں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس آزمائش کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم اس کو سنتا دیکھتا بنائیں۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک آدمی کو بالکل معطل کر کے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی آزمائش کریں، اس کو کچھ سکھائیں پڑھائیں نہیں اور پھر اس سے امتحان لے لیں، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ وہ جو کہا نا، ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ
درمیان کار دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ سمندر کے درمیان ایک تختے پہ مجھے باندھ کے سمندر کے درمیان میں پھینک دیا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو دامن نہ تر ہو۔ تو ایسا تو اللہ نے ایسی آزمائش تو نہیں ڈالی نا، پہلے جب جانچنے کے لیے بھیجا ہے تو فیکلٹیز دی ہیں، سنتا دیکھتا بتایا۔ اور ایک ترجمہ اس کی ہے کہ نبتلی، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں طرح طرح سے، مٹی میں اس کا ایک ایوولوشن ہوا، پھر پانی کی بوند سے ہم نے اس کو پیدا کیا اور پھر انسان بنا دیا، ایسا انسان جو سنتا ہے دیکھتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راہ سجا دی، اس کے سامنے دونوں راہیں واضح کر دیں کہ یہ ہدایت کی راہ ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کی راہ یہ ہے، گمراہی کی راہ یہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے ناشکرا بن جائے، یہ آپشن ہے اس کے سامنے۔ لیکن کیا نتیجہ ایک نکلے گا؟ نہیں، نتیجہ ایک نہیں نکلے گا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو شکر گزار ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان الابرار، بے شک وہ لوگ کہ جو نیک ہیں، بر کہتے ہیں جو وفا شعار ہیں، جو اللہ سے وفا کرتے ہیں، اللہ سے عہد کیا پھر اس کو پورا کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ پیتے ہوں گے ایسے پیالے میں سے جس میں ایسی شراب ہوگی جس کی ملونی جو ہے وہ کافور کی ہوگی، جس میں جو چیز ملائی گئی ہوگی وہ کافور ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، رحمت اللہ کے بندے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اس میں سے شاخیں نکال لیں گے، یعنی ایک نہر بہہ رہی ہے اس میں سے جہاں چاہیں گے اپنی جو ہے ایک شاخ بنا کے اپنے پاس اس کو لے آئیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں۔ منت کا ایک تصور تو یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی ڈیل سی کریں اللہ سے کہ اے اللہ تو اگر فلاں کام کر دے میرا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے، منت ہے، اگرچہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ایک منت کا تصور پرانا تھا کہ کچھ چیزیں اللہ نے لازم کی ہیں جو کرنی ہیں خود سے، اور خود کچھ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ تیرے لیے یہ کام کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنی قربانی دوں گا، تو یہ بہت بڑی عبادت۔ تو کہا کہ یہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس کا ہول، جس کی برائی ہماگیر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یا اس کی محبت کے علی الرغم، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو، یعنی جو مسکین ہے محتاج ہے اور جو یتیم ہے اور جو قیدی ہے۔ اس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ قیدی جو تھے اس زمانے میں وہ لوگوں کے گھروں ہی میں رہتے تھے تو ان پر بھی خرچ ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی جو ہے وہ تاوان دیا جاتا تھا یا خون بہا دیا جاتا تھا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جب وہ ان کو کھلاتے ہیں تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں، ہم تو کوئی یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم تھینک فل ہو اور ہمارے لیے کوئی مداح کا کلمہ کہو۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، پھر ہم یہ انفاق کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جو انسان خرچ کرتا ہے غریبوں پر یا اللہ کے دین کے کاموں پہ تو کچھ نہ کچھ انسان کے اندر ایک غرہ پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ جیسے ہم بڑا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی نے بھی واضح کیا ہے کہ مال خرچ کرتے وقت کیا چیز پیش نظر رہنی چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ولو بشق تمرۃ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جب تک ہم اپنا پرسپیکٹو یہ نہیں رکھیں گے، چاہے ہم دینی اداروں کو دیتے ہیں، دین کے کاموں میں دیتے ہیں، چاہے ہم غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں، یہ پرسپیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، تبھی انسان جو ہے وہ ٹھیک جگہ پہ رہتا ہے۔ تو کہا کہ ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے رہے ایک ایسے دن سے کہ جو بہت سخت دن ہے اور بہت تر شروع کر دینے والا ہے، اداس کر دینے والا ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا، ہمیں نوازا، تو اس دن کے شر سے، اس کی آفت سے ہمیں بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ نے ہمیں دی تازگی اور بشاشت دی، یعنی ہمیں اللہ نے نوازا، ہمیں خوش کر دیا، تر و تازہ کر دیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ نے ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کی بنیاد پر، رہنے کے لیے باغات اور پہننے کے لیے ریشم۔
یہ پھر ایک مقام ہے جہاں جنت میں جانے کے لیے جو ایک وصف بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر. تو گویا صبر پوری زندگی کی گویا ان کے لیے ان کا لیبل ہے کہ ان کی پوری زندگی اللہ کے صابر بندوں کی حیثیت سے انہوں نے گزاری. متقین فیہا علی الارائک، وہ وہاں پر تختوں پر جو ہے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں ان کو نہ دھوپ سے واسطہ پڑے گا اور نہ بہت سختی اور بہت ٹھنڈ جو ہے اس سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور ان کی جو چھاؤں ہے وہ ان پر جھکی ہوئی ہوگی. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان جو درختوں کے خوشے ہیں وہ ان پر لٹکا دیے ہوں گے، پست کر دیے ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر، اور ان پر گردش کیے جا رہے ہوں گے چاندی کے برتن اور آب خورے جو بالکل جیسے شیشے کی مانند ہوں گے. قواریر من فضۃ، وہ شیشے ہیں جو چاندی کے ہیں. قدروہا تقدیرا، ان کو ایک بڑے خاص انداز سے بڑی موزونیت کے ساتھ وہاں پہ رکھا گیا ہوگا، وہاں پہ سجایا گیا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو وہاں پلایا جائے گا ایسی شراب میں سے، ایسے پیالوں میں سے کہ جس کی ملونی جو ہے وہ زنجبیل کی ہوگی، سونٹھ کی ہوگی یا ادرک کی ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ کیا ہے زنجبیل؟ یہ بنیادی طور پہ ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ایک ہی سن پر رہیں گے، ایک ہی عمر کے رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. خوبصورتی، نزاکت، اس کی تشبیہ دی گئی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے پھر جہاں دیکھو گے وہاں نعمت اور بڑی بادشاہت تمہیں نظر آئے گی. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کی اوپر کی جو پوشاکیں ہوں گی وہ باریک ریشم کی ہوں گی جو سبز ہیں اور گاڑے ریشم کی ہوں گی. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو وہاں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو وہاں پلائے گا ایک بہت ہی پاکیزہ شراب. یعنی آپ دیکھیے نا کہ جنت کی نعمتوں کی کلمینیشن کہاں ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود جیسے ساقی گری کر رہے ہیں اور خود گویا اپنے بندوں کو شراب پلا رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کلائمیکس ہے کہ ان کا رب گویا خود ان کو جو ہے ایک پاکیزہ شراب پلا رہا ہوگا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے اعمال کا اور تمہاری صحیح مقبول ہوئی، تمہارا جو تم نے محنت کی تھی وہ ٹھکانے لگی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے اے نبی آپ پر یہ قرآن اتارا ہے بہت اہتمام کے ساتھ. فاصبر لحکم ربک، آپ انتظار کیجئے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات پر کان مت دھریے. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے صبح و شام. ومن اللیل فاسجد لہ، اور شب میں بھی اس کے لیے سجدے میں رہیے. وسبحہ لیلا طویلا، اور لمبی رات میں اسی کی پاکی بیان کیجیے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ان لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ اصل میں عاجلہ کو چاہتے ہیں، فوری ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، اس کو بھول گئے ہیں کہ وہاں جو پیشی ہونی ہے. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے اور لوگ بدل کے لے آئیں گے. اس کے بھی دونوں مطلب ہیں کہ ان کو ختم کریں گے اور پھر ان کو دوبارہ آخرت میں دوبارہ کھڑا کر کے لے آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو دفع کر دیں گے، دور کر دیں گے، ان جیسے اور لوگوں کو زمین کی خلافت دے دیں گے. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تم چاہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ تم چاہ ہی نہ سکتے، تمہارے اندر کوئی فری ول نہ ہوتی، تم کوئی اختیار ہی نہ رکھتے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے یہ چاہا ہے کہ تم اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر کے جو چاہو راہ اختیار کر لو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی،
جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اسی لیے فری ول دی ہے کہ اپنی اس فری ول کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو قبول کرو، خیر کی راہ اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. اب اس سورہ مرسلات کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو گواہ ٹھہرایا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو سہج سہج چلتی ہیں دل کو خوش کرنے والے انداز میں. فالعاصفات عصفا، اور پھر وہ ہیں کہ جو بہت زور سے دھول اڑاتی ہیں اور جھونکتی ہیں. والناشرات نشرا، اور ابھار کے لاتی ہیں بادلوں کو اور ان کو پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا، اور پھر اللہ کا جو معاملہ ہے اس کو تقسیم کرتی ہیں. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، اور یہاں کچھ لوگوں نے ان دو چیزوں کو فرشتوں سے منسوب کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی ہواؤں سے ہی ہے کہ وہ یاد دہانی اتارتی ہیں، کسی کے لیے انذار کے حوالے سے، کسی کے لیے عذر کے حوالے سے. یعنی یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو ہی چلاتے ہیں اپنی رحمت کے لیے، انہی ہواؤں کو چلاتے ہیں عذاب کے لیے. قوموں پر عذاب بھی انہی ہواؤں کے ذریعے آتا ہے اور بارش بھی انہی کے ذریعے برستی ہے اور کھیتیاں بھی ان کے ذریعے اگتی ہیں. اور کہا کہ یہ اللہ کے معاملے کو تقسیم کرتی ہیں، کسی کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہیں، کسی کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہیں، اور یاد دہانی نازل کرتی ہیں اور ڈراوا بھی اتارتی ہیں. انما توعدون لواقع، یہ جو ہواؤں کے تصرفات ہیں اس کائنات میں، یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت مقرر ہوگا، یعنی وہ گواہ کے طور پر آئیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے جلدی مچا رہے ہیں یا کس دن کے لیے حاضری اٹھا رکھی گئی تھی. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ حاضری اللہ نے ڈیفر کی تھی. لیوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کیا. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجا. کذالک نفعل بالمجرمین، ایسا ہی ہم کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اب وہ تاریخ کی گواہی دے دی، تاریخ کی دلیل دے دی کہ پہلے کتنی قومیں آئیں، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. اور کہا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جو بھی مجرم ہوں گے، جو رسولوں کا انکار کریں گے، سرکشی کریں گے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک بے قدر بالکل گھٹیا پانی سے. فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر اس کو ہم نے رکھ دیا ایک ٹھکانے پر، ایک ایسے برقرار رکھنے والی جگہ پر جہاں اس کو ٹھکانہ ہم نے دیا، یعنی رحم مادر میں. الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک، ایک وعدہ مقرر تک جو ہے نطفہ وہاں رہتا ہے، گرو کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے اور ہم کیا خوب اندازہ ٹھہرانے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، اتنے سال ہو گئے پیغمبر کو ہمیں دعوت دیتے ہوئے، ہم انکار پہ جمے ہوئے ہیں لیکن عذاب نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں جو ہے ہر چیز تدریج سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم انسان کا بچہ آسمان سے ٹپک پڑے. کہا کہ ایک پانی کی بوند ہے، وہ آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے انسان کا بچہ بنتی ہے. تو تم دیکھو کہ ہر چیز میں تدریج ہے، تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تدریج کا معاملہ کر رہے ہیں. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی. احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی. اتنا اس کا دامن وسیع ہے، اس وقت بھی 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، اس کو سمیٹا ہوا ہے. اور خرب انسان دنیا سے جا چکے، ان کے بھی سارے ریمینز جو ہیں وہ اسی زمین کے اندر ہیں. وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے رکھا اس زمین میں بوجھ کو، یعنی پہاڑوں کو رکھا، شامخات اونچے اونچے، واسقیناکم ماء فراتا،
اور ہم نے تمہیں پانی پلایا ٹھنڈا پانی جو پیاس بجھانے والا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے شذرات سے آ رہے ہیں، ہر ایک کے بعد یہی بات ہے. اپنی تخلیق پہ غور کر لو، کائنات پر غور کر لو، تاریخ کی گواہی پہ غور کر لو، ہر چیز یہی بتا رہی ہے کہ جس نے بھی رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی مقدر ہے. ان تلقوا الی ما کنتم به تکذبون. اب دوبارہ جیسے ایک منظر دکھا دیا گیا کہ جس کو جھٹلا رہے ہو اس منظر کو دیکھ لو. ان تلقوا الی ما کنتم به تکذبون. اب ذرا چلو اور چل کے خود دیکھ لو ان چیزوں کو جس کو تم جھٹلاتے رہے. ان تلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. چلو ایک ایسے سائے کی طرف، ایسے چھاؤں کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ اس کے اندر کوئی گہری چھاؤں ہے اور نہ ہی وہ تپش کے مقابلے میں کوئی فائدہ دیتی ہے. دنیا میں جو چھاؤں ہوتی ہے، جو سایہ ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ تپش سے بچاتا ہے. لیکن کہا کہ وہ جو آگ کے سائے ہوں گے اس میں کوئی راحت نہیں ہوگی. وہ 3 شاخیں ہیں، جیسے 3 سمتیں ہوتی ہیں نا آگے کی طرف، اور پیچھے سے ان کو دھکیلا جا رہا ہے. تو کہا کہ ایک ایسا شعلہ ہے، ایک ایسی آگ ہے جو محیط ہے ہر طرف. انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ آگ ایسے شعلے برساتی ہے جیسے محل ہوتے ہیں، یعنی ایسے بڑے بڑے اس کے شعلے ہیں جیسے محلات ہیں. کانہ جمالۃ صفر. پھر ایک اور تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ شعلے اس کے انگارے کیسے ہیں، جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تو بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ بولیں گے نہیں. آج باتیں کر رہے ہیں، آج مذاق اڑا رہے ہیں، اس دن ان کی بولتی بند ہو جائے گی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کوئی عذر معذرت کر لیں، کو منا لیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی بربادی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، کہا کہ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم تمہیں بھی جمع کر لیں گے اور تمہارے پچھلوں کو بھی سب کو اکٹھا کر لیں گے. فإن کان لکم کید فکیدون، تو اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہیں، کوئی مکر تم نے کرنے ہیں تو کر لو میرے خلاف. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی بربادی ہے، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے برعکس ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب یہ متقین کس کا اپوزٹ ہے؟ مکذبین کا. مکذبین ہے جو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. متقین ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. یہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور اپنے من پسند میووں میں ہوں گے جو جس کو چاہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو رشتہ پشتہ. جو اور یہ کس کا نتیجہ ہے، یہ کس کی جزا ہے؟ جو کچھ تم عمل کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو. ویل یومئذ للمکذبین، پہلے متقین کہا، متقین کہہ کے ان کے باطن کا بیان کر دیا. پھر محسنین کہا، محسنین کہہ کے ان کے ظاہر کا بیان کر دیا کہ اندر سے اللہ سے ڈرتے تھے اور خارج میں نیک کام کرتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی بربادی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کچھ کھا لو اور کچھ برت لو، تھوڑی دیر تم ہی مجرم ہو. یعنی تمہیں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نواز رہے ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے، اولاد دی ہے، قیادت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، راضی ہے. نہیں، تم نے رسول کا انکار کیا، تم مجرم ہو. بس چونکہ اللہ کو اس کی پرواہ کوئی نہیں نا، تو دنیا سے کھا پی لو، چر چگ لو. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، فروتنی اختیار کرو، تو یہ جھکتے نہیں ہیں. اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا اور پھر وہاں یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی بربادی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس قرآن کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کہتے ہیں کہ معجزہ دکھایا جائے، کوئی حصی نشانی ہو، کہا اس قرآن سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سورۃ النبأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کس چیز کی بابت یہ آپس میں چہم گوئیاں کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کی بابت جس کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہو گئی ہے، ان کی بات ملتی ہی نہیں آپس میں. یعنی قرآن مجید کا بیان اتنا مضبوط ہے، اتنا پاورفل ہے کہ کوئی ان کو سوجھ نہیں رہا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے.
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا نہیں دیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے نیند کو دافع کلفت۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا رات کو ایک اوڑھنے کی چیز، ڈھانپنے کی چیز۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا معاش کے لیے، معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے سر کے اوپر 7 تہ بتہ مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا سورج کی شکل میں۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور ہم نے جو نچڑنے والی ہیں پانی سے بھری ہوئی جو بدلیاں ہیں اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی تاکہ ہم اس کے ذریعے غلہ بھی نکالیں زمین سے اور دوسرا سبزہ بھی نکالیں اور باغ بھی بہت گھنے، یعنی اس پانی کے ذریعے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ نعمتیں گنوائیں کہ یہ دیکھ لو یہ نعمتیں ہیں تمہارے ارد گرد، تم ان کو برتتے ہو۔ یہ تمام نعمتیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرایا ہوا ہے، متعین ہے اور بالکل طے ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ بس مر جاؤ گے اور مر کے مٹی ہو جاؤ گے۔ نہیں، ایک اور دنیا اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور وہاں پر جو ہے تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن کے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم چلے آؤ گے گروہ در گروہ۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، لگے گا جیسے پورا آسمان دروازے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وسیرت الجبال فکان سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے جیسے ریت ہوتی ہے، سراب ہوتی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، تمہارا جو انجام ہے وہ بالکل جیسے گھات میں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہاں وہ رہیں گے قرن ہا قرن، مدت دیر تک رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں پر نہ چکھیں گے نہ کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ کوئی مشروب ان کو ملے گا پینے کو۔ الا حمیما وغساقا، وہاں کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی، جو چیز پلائی جائے گی بہت گرم ہوگی، اور کوئی خشکن مشروب نہیں ہوگا بلکہ بہتی ہوئی پیپ ہوگی۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کے موافق۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے حساب کتاب کی، اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی توقع نہیں تھی، بس سمجھتے تھے کہ مر کے ختم ہو جائیں گے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو بہت زور سے جھٹلایا کرتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے اپنے ہاں ایک کتاب میں گن گن کے شمار کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اب چکھو کہ تم نہیں بڑھائے جاؤ گے مگر عذاب میں، تمہارے ہاں جو اضافہ ہوگا وہ رحمت کا نہیں ہوگا، بھلائی کا نہیں ہوگا، بلکہ عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب فرمایا ان للمتقین مفازا، اس کے برعکس جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ مراد کو پائیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ حدائق و اعنابا، وہ ہوں گے باغوں میں، اور باغ جس میں انگور کے باغ بھی ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور جو ہے وہ حوریں ہوں گی، نوجوان عورتیں ہوں گی جو سب ایک ہی سن کی ہوں گی۔ وکأسا دہاقا، اور وہاں چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور جنت میں وہ نہیں سنیں گے نہ کوئی بک بک اور نہ کوئی بہتان ترازی، نہ کوئی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ حساب سے دیا جا رہا ہے، صلہ جو دیا جا رہا ہے وہ عمل کے حساب سے دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عطا ہے لیکن اندھی عطا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حساب کے ساتھ اس کو دیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، الرحمن، اور وہ رحمان ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہی وہ جنت میں جانے کے قابل ہوئے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے بات کرنے کا کوئی یارہ نہیں رکھتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن کے جس دن روح الامین
اور باقی فرشتے بھی کتار اندر کتار حاضر ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا. یعنی فرشتوں کے بارے میں خیال تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، اور خیال تھا کہ یہ بیٹیاں اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گی. کہا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کے سردار بھی یہ کلام نہیں کر سکیں گے، جس کو اجازت دے گا رب وہی کلام کرے گا اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا، وہ ناحق کو حق اور ظلم کو عدل نہیں کر سکے گا. ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے حقیقی اور برحق. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں خبردار کیا ہے ایک قریب کے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، وہ دن کہ جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ کہ اس نے آگے بھیجا، اس کے ہاتھ میں جو کچھ آگے بھیجا، جو کمائی اس نے کی ہے اس کو دیکھ لے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کافر کہے گا، وہ کافر جو آج تکبر کر رہا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی میں فنا ہو جاتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس سورت کے شروع میں بھی کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں. زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہواؤں کی ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ کے لانے والوں کی غوطہ لگا کر. والناشطات نشطا، اور بند چھڑانے والوں کی آہستگی سے کھول کر. یعنی یہ فرشتے ہیں جو منکر ہیں، ان کی جانیں غوطہ لگا کے سختی سے قبض کرتے ہیں، اور جو صالحین ہیں بہت نرمی سے گویا ان کی گرہ کھول لیتے ہیں ان کی جانوں کی. والسابحات سبحا، اور یہ تیرتے پھرتے ہیں اللہ کے حکم کو انفورس کرنے کے لیے آسمانوں میں تیرتے پھرتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ کا جو معاملہ ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں. یہ تمام فرشتے کس بات پر گواہ ہیں؟ یوم ترجف الراجفہ، وہ دن لازمن ہو کر رہے گا جس دن کپ کپی پڑے گی، یعنی جس دن جھرجھری آئے گی جو نفخہ اولا ہے. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری، یعنی پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی. پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا جس سے لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف زدہ ہوں گے، دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں پست ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافظہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پہلی حالت میں لوٹایا جائے گا. اذا کنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت بھی کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ایسی ہڈیاں جو بالکل کھنکھناتی بھی ہوں گی، کھوکھری ہوں گی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹایا جانا تو بہت ہی نقصان کا ہے، ٹوٹے کا ہے. فإنما هي زجرۃ واحدہ، تو کہا کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک جھڑکی ہوگی، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سور میں پھونکیں گے. فإذا هم بالساہرہ، تو دوبارہ سے وہ سب کے سب ایک میدان میں آ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے نکال لیں گے. حل اتاک حدیث موسیٰ، اب تعریف سے استدلال کر رہے ہیں. کیا آپ تک پہنچی موسیٰ کی بات، ان کا قصہ؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ بہت تفصیل سے ہم پورے قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی پر آمادہ ہے. وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ مکی صورتوں میں چیزیں اجمال میں آئی ہیں، اس کے بعد مدنی صورتوں میں بہت تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں وہ اجمال سے واقعہ آ رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور ان سے کہو کہ تم میں کچھ پاکیزگی کا، سدھار کا جذبہ ہے، تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں راہیاب کروں، میں تمہیں راہ دکھاؤں تمہارے رب کی، اور پھر تم ڈر جاؤ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر انہوں نے ان کو دکھائی اللہ کی بڑی نشانی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ موڑی اور سرگرمی تیز کی، یعنی کوشش کی، پیغمبر کے خلاف سازشیں کی. فحشر فنادا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس میں آواز لگائی. فقال انا ربکم الاعلی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، یعنی سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، اور چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا ہیں لیکن میں سورج دیوتا کا اصل میں اوتار ہوں، اس وجہ سے میں سب سے بڑا الہ ہوں.
فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو آخرت کی سزا سے بھی اور دنیا کی سزا سے بھی۔ دنیا میں ان کو پکڑ کے جو ہے سمندر میں ڈال دیا، اور آخرت میں بہت سخت انجام ہونے والا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس پورے قصے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جن کے اندر خوف ہے۔ جو ڈرتے ہی نہیں، ان کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ متوجہ نہیں کر سکتی۔ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں بنانا، تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو، اس کے گنبد کو اللہ نے اونچا کیا اور پھر اس کو برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے رات کو اندھیرا کیا، ڈھانپ دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کو بے نقاب کر دیا، رات کو ڈھانپ دیا، دن کو بے نقاب کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد ہموار کیا۔ پہلے ہم ویسے پڑھ چکے ہیں کہ 4 دن میں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں جو کہا گیا نا کہ پہلے جو ہے آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد زمین، تو یہاں پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ پیدائش پہلے زمین کی ہوئی ہے، پھر آسمان کی ہوئی ہے، اس کے بعد زمین کو ہموار کیا گیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا اس کا پانی بھی اور اس کا چارہ بھی۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو بھی اللہ نے زمین میں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی نفع رسانی اور برتنے کا سامان۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو یہ تو زمین ہے جس میں تم رہتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر جب وہ آئے گا بڑا ہنگامہ، بڑی آفت آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دیکھے گا، غور کرے گا، اس پہ سوچے گا کہ اس نے کس چیز کے لیے محنت کی۔ اس دن اس کو خیال آئے گا، نصیحت ہوگی کہ میں کیا کام کرتا رہا، کن چیزوں کے پیچھے پڑا رہا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم کو بالکل بے نقاب کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس کے لیے جو دیکھنا چاہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ۔ اب جہنم کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جو سرکشی کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، جو تقویٰ کی زندگی بسر نہیں کرتا اور دنیا کی زندگی کو ہی کل سمجھتا ہے، جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی تمام سعی و جہد دنیا ہی کے اندر گم ہو کے رہ گئی۔ اس کے برعکس جنتی کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کی باغ تھام کر رکھی، اس کو خواہشات سے روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ بہت ہی بہترین گویا ڈیفینیشن دے دی گئی ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک حال کا نام ہے اور تقویٰ ایک طرز عمل کا نام ہے۔ تقویٰ کا حال کیا ہے؟ خاف مقام ربی، ہر وقت انسان ڈرتا رہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیشی بھگتانی۔ اور طرز عمل کیا ہے؟ کہ طرز عمل یہ ہے کہ اپنے نفس کی باغیں روک کر رکھے، پھر بکٹوٹ زندگی بسر نہ کرے۔ تو کہا کہ جو یہ 2 کام کریں گے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی یہ آپ سے الساعہ کے بارے میں، دنیا کی کا جو خاتمہ ہے اس کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں لنگر انداز ہوگی، کب قیامت آئے گی۔ فیما انت من ذکراہا، اے نبی آپ کو اس بحث میں کیا پڑھنا، آپ کو اس کے تذکرے سے کیا ہے؟ آپ کو تو آخرت کی جو ہے منادی کرنی ہے، لیکن یہ بات کہ وہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ جو آخرت کا معاملہ ہے اس کا معاملہ تیرے رب کے سپرد ہے، انہی کے حوالے ہے۔ انما انت منذر من یخشاہ، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تو نہیں ہیں مگر ایک خبردار کرنے والے اس کو جو ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا ہی نہیں ہے، جس کو کوئی جو ہے خوف ہی نہیں ہے، اس کو آپ انذار نہیں کر پائیں گے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگے گا وہ دن جس دن اب اس کو دیکھیں گے کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح، بہت تھوڑی دیر جو ہے وہ دنیا میں رہے۔ سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اب یہ وہی معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سرداروں کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ استکبار کا رویہ اختیار کر رہے ہیں
جبکہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے وہ طبقہ بھی جو دنیاوی لحاظ سے کمتر ہے وہ آپ پر ایمان لے کر آ رہا ہے۔ تو جس طرح ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے ہٹائیں، یہ جو عمار ہیں، خباب ہیں، صہیب ہیں، ان کو دور کریں اور ہمارے لیے خاص مجلس سجائیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ مشرکین ہیں، یہ انفلوئنشل ہیں، ان میں سے ایک ایک آدمی بہت قیمتی ہے، ایک آدمی ایمان لے آئے گا تو بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ان کے پیچھے ایمان لے آئے گی، تو آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کو خاص طور پہ دعوت دیں۔ تو ایسا ہی موقع ہوا کہ ایک موقع پر جو ہے آپ ان مشرکین سے کوئی گفتگو کر رہے تھے، تو جو ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور آپ کو متوجہ کرنا چاہا، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ یہ تو حاضر باش ہیں، اپنے ہی بندے ہیں، پھر دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ آپ نے ان کی طرف زیادہ التفات نہیں کیا اور وہ جو سردار لوگ تھے ان سے باتیں کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے یہ آیات آئیں، عبس و تولی، تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، جب آئے ان کے پاس ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا یا اپنا تزکیہ کر لیتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پاتا تو یہ نصیحت اس کے کام آتی، اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، یعنی آپ ان کی طرف تو التفات نہیں کر رہے، اما من استغنا، اور جو لاپرواہی کر رہا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ ان کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، ان کی فکر کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور اگر یہ جو سرکش لوگ ہیں اگر یہ تزکیہ نہیں کرتے، اپنا آپ کو درست نہیں کرتے، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت سے بھی ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے تغافل کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں جو بھی عتاب ہے اس کا رخ پیغمبر کی طرف نہیں ہے، بلکہ اصل رخ جو ہے ان سرکش سرداروں کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عجیب طرح سے جو ہے وہ تمرد کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمۃ، یہ لکھا ہوا ہے بہت باعزت اوراق میں، مرفوعات مطہرہ، جو بہت اونچے رکھے گئے ہیں، بہت پاکیزہ ستھرے ہیں، بایدی سفرۃ کرام بررہ، وہ ان کے ہاتھوں میں ہیں جو کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں، جو بڑے درجے کے ہیں اور بڑے وفا شعار ہیں۔ وہی جو فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو لوح محفوظ میں قرآن مجید ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ جو انسان ہے سرکش، یہ مارا جائے۔ ما اکفرہ، کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ من نطفۃ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، میسر کر دی۔ ایک ترجمہ اس کا کیا گیا کہ اس کو نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں ٹھہرایا، اور جب وقت آیا اس کے تولد کا تو اللہ نے اس کے لیے راہ آسان کر دی اور ماں کی رحم سے وہ آسانی سے باہر آ گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس کے سامنے دونوں راہیں کھول دی، خیر کی راہ بھی اور شر کی راہ بھی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دے دی اور پھر اس کو قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور جب اللہ چاہے گا پھر اس کو اٹھا کھڑا کرے گا وہاں سے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے اللہ کے امر کو، اللہ کی بات کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے اس سے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ بھائی میری بندگی کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرا شکر ماننا، میری ناشکری نہ کرنا، لیکن وہ اس بات کو پورا نہ کر سکا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو اور کوئی نہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، اس کی طرف نگاہ کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اس پر اچھی طرح چھاجوں جو ہے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، اس میں سے جو ہے بیج نکال دیے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے نکالے ہم نے اگائے اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور سبزہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارے لیے بھی برتنے کا سامان ہے، استعمال کا سامان ہے، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کانوں کو بہرا کرنے والی، یعنی جب اس سور میں پھونکا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ یہی انسان کہ جو سرکش ہو رہا ہے، پیغمبر کی بات نہیں مان رہا، یہ اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ،
اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ہی فکر لگی ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور جو یغنی ہی جو اس کو دوسروں سے مستغنی کر دے گی. یعنی ہر آدمی پر ایسی بپتا پڑے گی، ایسی آفت آئے گی کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو چھوڑ کے بھاگے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن روشن. ضاحکۃ مستبشرہ، خوش و خرم اور خوشیاں مناتے ہوئے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن کہ جن پر گرد اڑ رہی ہوگی. ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھتی چلی جاتی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں اور حد سے نکلنے والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں. ہم نے پڑھا تھا شروع میں قرآن مجید کے حصے میں کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر جو ہے وہ سیاہی اڑ رہی ہوگی. سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج کو طے کر دیا جائے گا، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے دھندلا جائیں گے، بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور وہ دن کے جس دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 9 ماہ کی جو گابن اونٹنیاں ہیں وہ چھٹی پھریں گی. یعنی عربوں کے ہاں اونٹ بہت محبوب جانور تھا، پھر اونٹنی اور خاص طور پہ ایسی کہ جو بالکل بچہ جننے والی ہو، اس کی تو بہت ٹہل سیوا کی جاتی ہے، بہت اس کا دھیان رکھا جاتا ہے. لیکن کہا کہ آفت اتنی بڑی ہوگی کہ اس وقت یہ والی اونٹنیاں بھی چھٹی پھریں گی، کوئی ان کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جو وحشی جانور ہیں وہ سب بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے. یعنی وہ جانور جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، ایسی بڑی آفت آئے گی کہ وہ سب بھول کے اکٹھے ہو کے جو ہے دوڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں وہ ابل پڑیں گے یا دہکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے، ٹکڑیوں میں بس جائیں گے. یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب جسم اور جان کو جوڑا جائے گا، ان کا جو ہے جوڑ ملایا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس بچی کو جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا، سئلت، اس کی بارے میں پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا. یعنی وہ جو قاتل ہے، وہ جو ظالم ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں. تو کہا کہ اس مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. اس طریقے سے آج جو ہیں آپ دیکھیے، روز منظر ہم دیکھتے ہیں، غزہ میں جو معصوم بچے مر رہے ہیں، جو انسانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بھئی کس گناہ کی پاداش میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اور جب لگتا ہے ایسا ہے کہ جب ان کی قاتلوں کو لایا جائے گا مقابل میں، تو قاتلوں میں صرف اسرائیلی نہیں ہوں گے، ان کی حکومتیں نہیں ہوں گی. اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ جو عرب حکمران ہیں، جو عیاش ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے قاتلوں کی جو ہے وہ فہرست میں وہاں کھڑے ہوئے ہوں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت بالکل ان کے سامنے لا کے حاضر کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر جان یہ جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی، کیا اس نے سامنے اللہ کے پیش کیا. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، بس ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس ستارے کی جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے. الجوار الکنس، جو سیدھے چلنے والا ہے، دبک جانے والا ہے. یہ وہی گواہیاں ہیں جو بار بار دی جا رہی ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو استعمال کرتے ہیں جب کوئی جنات یا شیاطین کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی سنگن لینے کی، وحی کی، تو ہم ان پہ داغ دیتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور گواہ ہے رات جب وہ پھیل جائے اور صبح جب وہ سانس لینے لگے. اس میں جو گواہی ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ میں نے عرض کر دی، اور اس میں وہی ہے جو پیچھے آ چکا ہے کہ بھئی رات جو ہے وہ پھیلتی ہے، اس میں بھی تدریج ہے، اور اس کے بعد صبح آتی ہے، وہ سانس لیتی ہے. ایک تو یہ کہ ہر معاملہ تدریج سے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ظلمت، اندھیرا، کفر اور شرک جتنا مرضی بھی پھیل جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد روشنی آتی ہے اور پھر جو ہے دن نکلتا ہے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن، یہ بات ہے ایک بہت ہی معزز فرشتے کی، یعنی اس کا بتایا ہوا ہے، اس کا تلقین کردہ ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بہت قوت والا ہے اور عرش کے مالک کے پاس بڑے مرتبے والا ہے. وہی بات
کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کسی نے اچک لیا ہے اس میں سے، کوئی شیاطین جو ہے اس فرشتے کو دھمکا کے اس سے کچھ نکال سکتے ہیں. مطاعن، پھر وہ مطاع ہے، فرشتوں میں سردار کی حیثیت اس کو حاصل ہے. ثم امین، اور پھر معتبر ہے، امین ہے. یعنی دونوں باتیں بیان کر دیں کہ وہ زوراور ہے، ان کو دھمکا کے کوئی چیز نکال نہیں سکتا، اور پھر امین ہے، کوئی برائب بھی ان کو نہیں کر سکتا کہ للچا کے ان سے کچھ نکلوا لے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے رفیق ہیں، یہ معاذ اللہ مجنون نہیں ہیں. اس میں یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ تمہارے ساتھی ہیں، تم ان کو دیکھ رہے ہو، 40 برس جو ہے تمہارے درمیان انہوں نے گزارے، اب بھی دیکھتے ہو، ان کو کوئی جنون، کوئی دیوانگی لاحق نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے تو اس فرشتے کو یعنی جبرائیل کو دیکھا تھا آسمان کے کھلے افق پر. وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ جو پیغمبر ہیں یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یا یہ حدیث نہیں ہے، دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی معاذ اللہ یہ اس طرح کے کاہن آدمی نہیں ہے جو کاہنوں کو شوق ہوتا ہے کہ جنات سے رابطے کریں اور جو ان کو خبریں دیں تو اس کی بنیاد پر اپنی مشیخت چمکائیں. کہا کہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے، ان کو تو وحی جو دی گئی ہے تو یہ وحی کے کوئی حدیث نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بخیل بھی نہیں ہے، جو ان کو وحی بتائی گئی ہے، جو غیب کی خبریں بتائی گئی ہیں، اس میں سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کھول کر بیان کرتے ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوا بھی نہیں ہے، اس کا کلام بھی نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تو جو چاہے تم میں سے سیدھی رائے اختیار کر لے، استقامت کی روش اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم چاہو، اور ظاہری بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے اندر جو ہے وہ خیر ہے، خیر کی طلب ہے تو اللہ تمہیں توفیق دیتے ہیں، اور خیر کی طلب نہیں ہے تو تمہیں کفر ہی میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب دریا جو ہے وہ ابل پڑیں گے یا پھٹ پڑیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی یا اگلوائی جائیں گی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال کے رکھ دیا جائے گا. عالمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر جان جان لے گی کس چیز کو اس نے آگے بھیجا، کس چیز کو پیچھے رکھا، کیا نیک اعمال کیے، کیا دنیا میں چھوڑا، کس چیز کو آگے رکھا، کس کو پیچھے رکھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. یعنی یہ جو انسان ہے، جو سرکش انسان ہے، پیغمبر کی بات نہیں مان رہا، کہا کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر نیک سکھ سے درست کر دیا. فعدلک، اور پھر تمہارے تمام جسم کو اعتدال عطا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، تمہارے اعضاء کو متناسب انداز میں جوڑ دیا. کلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون بالدین، تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم جزا سزا کو، انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر تو نگران بھی مقرر ہیں، فرشتے مقرر ہیں جو نگہبان ہیں. کرامن کاتبین، جو بہت ہی باعزت فرشتے ہیں جو تمہارا ہر عمل لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اب کیا ہے، وہ ریکارڈ تیار کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا. ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہوں گے، وفا شعار ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو فاسق و فاجر ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور اس بدلے کے دن ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ نہیں ہوں گے اس سے غائب ہونے والے، اس سے جدا ہونے والے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھے گی. یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں انصاف کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہاں پر بھی آ جائیں گی، وہاں پیسہ چلے گا، وہاں سفارش چلے گی، دھونس چلے گی، ایک دوسرے کی جگہ پہ لوگ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. کہا کہ نہیں، اس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گی، کچھ بھی بھلا نہیں کر سکے گی. والامر یومئذ للہ،
اور اس دن سارا اختیار، سارا حکم وہ اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔